آپ تمام سننے والوں کو مسز وحید کا پراسرار واقعات میں السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنی پہلی ای میل کی طرف جو ہمیں لیاقت آباد سے مریم نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتی ہیں یہ 1990 کا واقعہ ہے جب میری پھپھو کورنگی نمبر 6 میں رہتی تھی۔ میری پھپھو کا بیٹا اسد اس وقت 13 سال کا تھا۔ ایک دن اچانک وہ فجر میں اٹھا اور فجر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس کو نہ نماز پڑھنی آتی تھی اور نہ یاسین شریف یاد تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اس نے آواز دی تو اس نے میری آواز کا کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں پھپھو نے نوٹ کیں۔ جب اگلے دن پھپھو نے اس سے پوچھا کہ میں نے تمہیں صبح آواز دی تھی تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا تھا اور تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق کیسے ہو گئی، اور یاسین شریف تو تمہیں زبانی یاد نہیں ہے، تمہیں کس نے یاد کرائی؟ وہ بولا یہ سب میں نہیں کر رہا تھا، یہ عاصم کر رہا تھا۔ پھپھو اس کا یہ جواب دینے سے تھوڑی ڈر گئی اور اس سے پوچھا یہ کون ہے عاصم؟ اور کل تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا، تم تو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے جواب دیا عاصم میرا دوست میرے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس نے منع کیا تھا سب کو بتانے کا، مگر اب وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ خیر ہفتے میں یہ ایک بار ہوتا تھا مگر آہستہ آہستہ اس کی شدت بڑھنے لگ گئی۔ یہ سب اب روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگا، اور یہی نہیں بلکہ اسد کی آنکھوں کا کلر بھی ریڈ ہو جاتا تھا اور وہ جب چیختا تھا تو اس کی آواز بھی بدل جاتی تھی۔ ان واقعات کا سلسلہ چلتا رہا، بہت عالموں کو دکھایا اور پھر کسی نے بتایا کہ لانڈی میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا کچھ سالوں بعد انتقال ہو گیا تھا۔ وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے تھے۔ اسد کا علاج بھی انہی بزرگ نے کیا تھا۔ ان بزرگ نے اپنے علم کے ذریعے اس جن سے بات کی تو اس نے اسد کے اوپر جو آتا تھا اس سے نام پوچھا اور وجہ پوچھی کہ تم اس بچے پہ کیوں آتے ہو۔ پھر بزرگ نے تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ بچے کے گلے میں ڈال دینا۔ پھپھو نے وہ تعویذ اسد کے گلے میں ڈال دیا۔ تقریباً 2 سال تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، مگر 2.5 سے 3 سال بعد اس کا تعویذ خود بخود کہیں غائب ہو گیا۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ ایک دن میں دوپہر میں کام کر رہی تھی تو میں نے اسد کو آواز دی۔ اسد نے میری آواز کا کوئی جواب نہیں دیا تو میں اس کے کمرے کی جانب گئی۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس نے بہت بھاری آواز میں مجھ سے بولا امی میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ ڈرے نہیں۔ اس کے بعد اسد بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو وہ بالکل نارمل تھا۔ اس کے بعد ایسا کوئی اس کے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ تھی مریم کی آج کی ای میل۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ای میل کی طرف جو ہمیں لاہور سے سائمہ نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا جو وہ آج تک نہیں بھول پائیں۔ یہ کزن کے پیدا ہونے سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب میری خالہ اس وقت ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھیں۔ وہ گھر کافی بڑا تھا اور مالک مکان بھی اسی گھر میں اوپر کے پورشن میں رہتے تھے اور خالہ خالو نیچے کے پورشن میں رہتے تھے۔ اسی گھر میں شفٹ ہوئے وہ تقریباً 20 سے 25 دن ہوئے تھے کہ ایک دن میری خالہ گھر میں اکیلی تھیں تو کام وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گئیں۔ ان کی طبیعت اس وقت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر آنکھ لگا رہی تھیں جیسے بند غنودگی میں ہوتا ہے، جیسے آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور بندہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ ابھی ان لوگوں کو تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ان میں انٹرس کا دروازہ کھلا اور زور سے بند ہو گیا۔ وہ اٹھ نہ سکیں۔ لیٹے لیٹے وہ سمجھ گئیں کہ خالو گھر پر آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس دروازے کی چابی ہوتی تھی، لیکن اگلے ہی 5-10 منٹ بعد خالو کی کال آئی، میں آج ذرا لیٹ آؤں گا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا ڈر گئیں مگر خالو سے کچھ نہیں کہا، مگر کچھ پل بعد ان کو صرف کسی کی چپل کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ کسی خاتون کی سینڈل کی آواز آ رہی تھی کیونکہ خالہ ڈر گئیں کہ اندر سے دروازہ بند تھا تو یہ اندر کون آیا ہے۔ یہ آواز آہستہ آہستہ خالہ کے قریب آ رہی تھی اور بہت تیز آ رہی تھی۔ خالہ نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور شدید ڈر کی کیفیت میں مبتلا ہو گئیں اور دل ہی دل میں آیتیں اور دعائیں پڑھنے لگیں۔ ان کو لگا جیسے کہ کمرے کے دروازے پر کوئی آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور کچھ سیکنڈ اور کے بعد وہ سینڈل کی آواز دوبارہ آنا شروع ہو گئی اور لگا جیسے کوئی بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی کچھ سیکنڈ بعد خالہ کا گلا دبنا شروع ہو گیا۔ خالہ نے آنکھیں ایک دم سے کھولیں
اور وہاں کوئی نہیں تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہیں بستر پر سن لیٹی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کی، اٹھ کے کمرے سے باہر کی طرف بھاگیں اور ان کو سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لانچ میں گئیں تو مین گیٹ کی طرف دیکھا، دونوں دروازے لاک، اور پھر دروازہ کھول کے اوپر کے پورشن کی طرف بھاگیں۔ مالک مکان اور ان کے شوہر گھر پر ہی تھے۔ خالہ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ پھر مالک مکان اپنے بیٹے کے ساتھ نیچے پورشن میں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد خالہ نے اگلے ہی مہینے گھر بدل لیا اور بعد میں کسی عالم دین کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ کسی ہوائی چیز کا گزر تھا۔ میں نے ان پہ دم کر دیا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تھی آج کی ای میل جو ہمیں سائمہ نے لاہور سے بھیجی تھی۔ چلتے ہیں اگلی ای میل کی طرف جو ہمیں کراچی اورنگی ٹاؤن سے مسٹر آصف تنویر نے بھیجی ہے۔ وہ اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں 22-23 سال سے ٹیکسی چلا رہا تھا، اور جو یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا یہ 2004 کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس دن کا یہ واقعہ ہے یہ رات کو تقریباً گھر سے کھانا وغیرہ کھا کے گھر سے نکلے، اورنگی سے چلتے چلتے کافی ٹائم ہو گیا، کوئی سواری نہ ملی۔ جب میں سیفی کالج تک پہنچا تو وہاں سے مجھے ایک سواری ملی جو اسٹیل ٹاؤن کی تھی۔ وہ سواری میں نے بٹھائی اور اسٹیل ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں اسٹیل ٹاؤن کراچی سے تھوڑا فاصلے پہ ہے۔ بہرحال ان کو اسٹیل ٹاؤن چھوڑ کر جب میں ملیر ہالٹ سے تقریباً فاصلے پر تھا، سامنے اور آس پاس کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے یہ عورتیں جو برقعے میں تھیں مجھے نظر آئیں اور ہاتھ دیا، کہنے لگیں کہ ہمیں قائد آباد سے تھوڑا آگے مین روڈ تک جانا ہے۔ میں کچھ دیر تو حیران و پریشان ہو گیا کہ ابھی تک تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کہاں سے آ گئیں۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں۔ نہ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پیسے طے کیے اور دونوں خاموشی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔ دوران سفر میرے اوپر اور کندھوں پر بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ ٹیکسی کو ریس دے رہا ہوں اور وہ نہیں چل پا رہی تھی۔ آج تک میرے ساتھ اس طرح نہیں ہوا۔ قائد آباد جیسے ہی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ کہنے لگی تھوڑا اور آگے۔ چلتے چلتے میں نیشنل ہائی وے پر آ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رات میں یہ دونوں عورتیں کہاں جا رہی ہیں۔ اسی وقت رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ اچانک سے میری نظر بیک مرر پر پڑی۔ ان کی شکلیں اتنی خوفناک لگ رہی تھیں کہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً ٹیکسی کے بریک لگا دیتا ہوں اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو دونوں خوفناک عورتیں غائب تھیں۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا اور جب آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد کافی لوگ موجود تھے۔ میں نے ان لوگوں کو واقعہ بتایا۔ لوگوں نے بتایا اکثر یہاں پہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں کبھی رات میں ٹیکسی نہیں چلائی۔ یہ تھی ہماری تیسری اور آخری ای میل۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے ایسے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارے واٹس ایپ اور ای میل نمبر شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے واقعات اچھے لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔